السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسل انسانی کے آغاز کے متعلق مختلف اقوام کے نظریات اور عقائد بڑے دلچسپ اور عجیب ہیں، جن میں سے اکثر طفلانہ خیال آرائی کی سطح سے بلند نظر نہیں آتے۔ کیلیفورنیا کے ہندیان احمر یعنی کہ ریڈ انڈین کہتے ہیں کہ وہ بھیڑیوں کی اولاد ہیں۔ ان کے آباء و اجداد چوپائے تھے جو آہستہ آہستہ انسان کی خصوصیات حاصل کرتے گئے اور بالآخر انسان بن گئے۔ تاتار کے ترکوں اور منگولوں کے بعض خاندان بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کی اولین ماں جس کے بطن سے ان کے آباء و اجداد کی نسل چلی نیلگوں آنکھوں والی مادہ بھیڑیا تھی۔ امریکہ کے قدیم باشندوں کے بعض دوسرے قبیلے اپنا مورے سے اعلیٰ دوسرے جانوروں مثلا مچھلیوں، پرندوں، چوپاؤں کو ظاہر کرتے ہیں اور انہی کے نام سے موسوم ہیں۔ افریقہ کے حبشی قبیلہ ویٹی کا خیال ہے کہ وہ لگڑ بگڑ کی اولاد ہیں۔ ملایا کے بعض قدیم باشندے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بڑے لیمور یعنی ایک لنگور کی نسل سے ہیں۔ نیو گینی کے لوگ اپنے آپ کو مچھلی، سفید طوطے اور دوسرے جانوروں کی اولاد بتاتے ہیں۔ آبنائے ملکہ کے ایک جزیرے کے قدیم باشندے اپنے آپ کو درختوں کی اولاد سمجھتے ہیں۔ وسط ہند کی ایک قدیم قوم سنتھال یہ روایت بیان کرتی ہے کہ پہلے ٹھاکر جیو کے سوا کچھ نہ تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ ٹھاکر جیو کے نوکروں نے کہا کہ ہم انسان کیسے بنائیں؟ ٹھاکر جیو نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو انسان بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ مالن بدھی کو بلا لاؤ جو پانی کے نیچے ایک چٹان کی غار میں رہتی ہے۔ مالن کو حکم پہنچا تو وہ سمندر کی سطح پر آئی، اسے حکم دیا گیا کہ وہ انسان بنائے۔ مالن بدھی نے انسانوں کے پتلے بنائے، انہیں دھوپ میں رکھا۔ دن کے گھوڑے نے ان پتلوں کو اپنے پاؤں تلے روند کر توڑ ڈالا۔ ان کے ٹکڑے سورا نائے اور سمد نائے میں پھینکے گئے۔ دوبارہ حکم ہوا تو پھر پتلے بنائے گئے۔ مالن بدھی نے غلطی سے ان میں پرندوں کی جان ڈال دی جو اڑ گئے۔ ان پرندوں کے لیے پانی میں زمین بنائی گئی جہاں انہوں نے انڈے دیے جو راگھوپ بورا نے کھا لیے۔ دوبارہ انڈے دیے تو محافظ مقرر کر دیا گیا۔ ان انڈوں سے بلچو رام اور بلچو بدھی پیدا ہوئے جن سے انسان کی نسل چلی۔ میکسیکو کے قریب ایریزونا جزائر کے سرخ حبشی کہتے ہیں کہ ابتدا میں سمندر تھا جس کے دونوں سروں پر دو دیوتا رہتے تھے۔ انہوں نے قوس قزح پر چل کر ایک دوسرے سے ملاقات کی اور مشورہ کرنے کے بعد پہلے زمین پیدا کی، پھر ایک چکور بنایا جو اڑ گیا۔ پھر انہوں نے جانوروں کے پتلے بنائے، ان میں جان ڈال دی، پہلے عورت کی مورتی بنائی اور بعد میں مرد کی مورتی اور ان میں جان ڈال دی۔ نیل ابیض کے کنارے شلوک قبیلہ کے حبشی کہتے ہیں کہ جو آگ خالق نے سب انسانوں کو مٹی سے بنایا، ایک جگہ سفید مٹی تھی جس سے سفید نسل کے لوگ بنائے گئے، نیل کی مٹی سے بھوری نسل کے انسان تیار ہوئے اور نیل ابیض کی مٹی سے سیاہ حبشی نکلے۔ پرانے مصریوں کا خیال تھا کہ خانومون دیوتا نے جو سب دیوتاؤں کا باپ ہے انسان کا پتلا اس طرح بنایا جس طرح کمہار چاک پر برتن بناتا ہے۔ یونانیوں کی پرانی روایت یہ ہے کہ پرومیتھیس دیوتا نے یونان کے ایک ساحلی مقام نبوپیس کے مٹی سے انسان بنائے تھے۔ ایک یونانی مصنف پائسینیس نامی جو دوسری صدی مسیحی میں گزرا ہے لکھتا ہے کہ اس نے نیوپیپیس کی مٹی جو بچ رہی تھی دیکھی، اس سے اس وقت تک انسانی گوشت کی بو آ رہی تھی۔ پرانے بابلیوں نے ابتدائے آفرینش کے متعلق جو داستان رائج کی وہ ہندوؤں اور سنتھالوں کی داستان سے ملتی جلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے پانی ہی پانی تھا جس میں دو اژدہے آپس میں تیامت رہتے تھے۔ پانی سے دیوتا پیدا ہوئے جنہوں نے نظم قائم کرنا چاہا۔ آپس کو یہ بات پسند نہ آئی، اس نے تیامت سے کہا کہ آؤ ہم دیوتاؤں کو تباہ کرتے ہیں، لیکن یا دیوتا نے جو بہت عقل مند تھا آپسو اور اس کے نوکر ممو کو قید کر لیا۔ تیامت نے بڑے بڑے دیو پیدا کر لیے جنہوں نے دیوتاؤں پر چڑھائی کر دی۔ بال مردوخ نے تیامت اور اس کے لشکر کو جال میں قید کر لیا۔ تیامت کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے زمین اور دوسرے سے آسمان بنایا۔ آنو، یا اور مردوخ اکٹھے ہو گئے۔ یا اور آنو نے کہا کہ زمین غیر آباد ہے، وہاں انسان نہیں جو دیوتاؤں کے لیے مندر بنائیں اور عبادت کریں۔ مردوخ نے کہا کہ میرا خون اور میری ہڈیاں لے جاؤ، اس سے آدمی بناؤ۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ تیامت کے بچے کنکسو کو قتل کر کے اس کا خون مٹی میں ملا دیا گیا جس سے آدمی کا پتلا بنا۔ ہندوؤں کی روایات میں دیوتاؤں کی طویل داستانیں بیان کرنے کے بعد جو تخلیق کائنات کے متعلق ہیں، مذکور ہے کہ موجودہ نسل انسانی کا جد امجد دیوس ونت ہے جسے وشنو دیوتا نے مچھ کا اوتار بن کر نگل لیا اور ایک عالمگیر طوفان سے بچا لیا۔ اس طوفان کے بعد اس نے ایدا کے بطن سے جو اس کی قربانیوں کے باعث تخلیق ہوئی نسل انسانی کو فروغ دیا۔
یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب پیدائش کے بیان کے مطابق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے کائنات بنائی، اس کی اشیاء پیدا کیں، جاندار چیزیں تخلیق کیں، پھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر اس میں اپنی روح ڈال دی جو بہشت میں رہنے لگا۔ آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی اور اس کی پسلی سے ایک عورت حوا پیدا کر دی۔ ان دونوں نے جرم کیا تو انہیں بہشت سے نکال کر زمین پر گرا دیا گیا۔ ان سے نسل انسانی چلی۔ مسلمانوں کی الہامی کتاب قرآن کا بیان بائبل کی کتاب پیدائش کے بیان سے بعض باتوں میں متشابہ ہے، جس میں لکھا ہے کہ خدا نے جس طرح کائنات، زمین و آسمان اور انواع و اقسام کے جانور، درندے، چوپائے، پرندے، حشرات الارض پیدا کیے، اسی طرح اس نے انسان کو کھٹکھٹاتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور اس سے اس کی زوجہ بنائی، جس سے نسل انسانی پھیلی اور چلی۔